बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, दुनिया एक तजर्बागाह है, एक स्टेज है। यहाँ हर शख्स आता है और अपना किरदार अदा करके चला जाता है, लेकिन हमारा जो कराची है, यहाँ का जो सियासी माहौल है, कराची का जो माहौल है, कराची की जो सियासत है, यहाँ पर बड़े तजर्बे किए जाते हैं बनिस्बत मुल्क के दीगर सूबों की सियासत के मुकाबले। तफसील में नहीं जाऊँगी, आप सब बेहतर जानते हैं। तो कराची में मुसलसल तजर्बे किए जाते हैं और उन तजर्बों से जो बैड नताइज मिलते हैं उनको सुधारने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि एक नया तजर्बा किया जाता है और फिर खातिर खां नताइज नहीं मिलते तो फिर एक और तजर्बा किया जाता है। आजकल कराची के हालात, वाक़यात, कराची वालों के अंदर एहसास महरूमी, यहाँ के जो कारोबारी हलके हैं, ताजिर बरादरी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देख के एक मसीहा को इम्पोर्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता व्लॉग जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने ज़िक्र किया था साबिक़ गवर्नर जनाब इशरतुल इबाद साहब का। मैंने उनके दौर में होने वाली तरक्की और मुस्बत पहलुओं पर रोशनी भी डाली थी। आज भी डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले से आपसे बात करूंगी। कहा जा रहा है कि मक्का मदीना में दौराने उम्राह देखने वालों ने गवर्नर सिंध, साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब इशरतुल इबाद को गैर मामूली प्रोटोकॉल में देखा है, जिस पर सऊदी अरब में बसने वाले पाकिस्तानियों ने एक सवाल उठाया है सोशल मीडिया पे कि गवर्नर सिंध जो हैं वो अभी किसी ओहदे पर नहीं हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब इशरतुल इबाद, और एक वो अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं, तो उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल क्यों, तो अल्लाह ताला ने भी रखा है। सवाल होता है तो आपने देखा कि साइंस तरक्की कर रही है, क्यों जो है वो पॉजिटिव थिंग है। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ और भी चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही इशरतुल इबाद जो मुतवक्का है उनकी आमद नवंबर में, गैर मुसद्दक़ तारीख़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे ज़राए ने कहा है कि 14 या 15 नवंबर को इशरतुल इबाद इस्लामाबाद में 2016 22 अगस्त 2016 के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि नवंबर में ही इशरतुल इबाद एक तवील अरसे यानी 7-8 साल के बाद इस मुल्क आ रहे हैं और आके कराची में जो वो एक अपनी तंजीम बनाने जा रहे हैं उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे। अब तक जितने प्रोग्राम हुए हैं इशरतुल इबाद साहब की पार्टी के, वो वीडियो लिंक पे ख़िताब करते हैं और अब कराची में उनकी तंजीमी सरगर्मियाँ जो हैं बाकायदा देखी जा सकती हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें अच्छी बड़ी तादाद थी आवाम की और वो पार्टी के झंडों के साथ इशरतुल इबाद की तस्वीर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी बड़ी तस्वीर और मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लेके नारेबाजी हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, अपने जोश और वलवले का इजहार कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जब नवंबर में इशरतुल इबाद साहब पाकिस्तान आएंगे 7-8 सालों के बाद,
اور جب وہ کراچی آئیں گے باضابطہ طور پہ اپنی مہم کا، اپنی تحریک کا، اپنی تنظیم کا آغاز کریں گے، تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو 4 دھڑے بظاہر ابھی ایک ہوئے ہوئے ہیں، ان سے جو ناراض ہوئے ہوئے کارکنان ہیں اور جو لیڈران ہیں جن میں بڑے نام لیے جاتے ہیں، رضا ہارون صاحب کے، ڈاکٹر صغیر انصاری کے، وسیم آفتاب کے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بعد میں کسی نہ کسی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑ کے کنارہ کش ہو گئے، ملک سے باہر چلے گئے یا خاموش ہو کے بیٹھ گئے، وہ ویلکم کریں گے ڈاکٹر عشرت العباد کو۔ وہیں دوسری خبر جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے، جس کی تردید متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب بانی متحدہ نے بھی تردید کر دی ہے سختی سے، اسی حوالے سے عشرت العباد کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے سختی سے ان خبروں کی تردید کر دی ہے کہ بانی متحدہ سے عشرت العباد کا کوئی فی الحال تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کی سپورٹ میں یا ان کے کہنے پہ وطن آ رہے ہیں یا ان کی پارٹی کو ان کی حمایت حاصل ہے۔ وہ ہم آپ کو پوری تفصیل پڑھ کے سنائیں گے، جبکہ جو پوسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کافی پوسٹوں میں سے ایک پوسٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، شیئر کر لیتی ہوں۔ اور اب میں آپ کو ترجمان ڈاکٹر عشرت العباد کی جو میڈیا ٹیم ہے انہوں نے اس طرح کی پوسٹوں پہ کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یہ پوسٹ جو اسکرین پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں لکھا ہے، اور صاحب پوسٹ کا نام ہے سلمہ فاروقی، لکھتی ہیں کہ انتہائی اہم اور باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ قائد ایم کیو ایم جناب الطاف حسین بھائی کے انتہائی قریبی ساتھی، سابق معاون رابطہ کمیٹی جناب غفران حمید کو ڈاکٹر عشرت العباد کی جانب سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں رابطہ مہم شروع کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ خبر بھی ہے کہ انہوں نے اپنا رابطہ نمبر بھی تبدیل کر لیا ہے، بہت جلد ان کا نیا نمبر لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ میری پہچان پاکستان پارٹی کے ترجمان ہیں میڈیا کے، ان کا کہنا یہ ہے یہ خبر جعلی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ڈاکٹر عشرت العباد کا غفران حمید سے نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ہی وہ انہیں جانتے ہیں۔ پہچان پاکستان سے جو بھی لوگ جڑے ہیں، جو وابستہ ہیں، وہ کسی بھی شخص کے لیے کام نہیں کریں گے، کسی کی سپورٹ یا اس سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ میری پہچان پاکستان ایک مخصوص ضابطہ اخلاق ہے اور اس کے نظریات ایم کیو ایم لندن سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم لندن یا تمام ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو اب زمینی سطح پر حقیقی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی واقعی ان کی عوامی حمایت چھین سکتا ہے، اس لیے وہ جعلی خبروں کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت العباد یا میری پہچان پاکستان کی حمایت ہے۔ ہر ذمہ دار کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ صرف پاکستان کے لیے کام کریں گے، کیونکہ ہماری عزت اس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، یہ جو تردید پیش کی ہے ڈاکٹر عشرت العباد کی میڈیا ٹیم کے ترجمان نے، اسی طرح بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے بھی یہ تردید پیش کی گئی ہے کہ ان خبروں پہ دھیان نہ دیا جائے۔ کچھ فیک اکاؤنٹس ہیں، فیک لوگ ہیں جو اس طرح سے خبریں پھیلا کر بقول ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے کہ وہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اور بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے تردید کی گئی ہے کہ ان کا عشرت العباد سے نہ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی وہ ان کی حمایت لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کراچی میں ہونے والی سرگرمیوں پر، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، عوام بھی جو ہے کافی نظر آ رہے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت یا اس کا رہبر، اس کا سربراہ جب بھی کراچی میں آتا ہے، پر امید ہوتا ہے کہ کراچی کے عوام انہیں پذیرائی دیں گے، انہیں کامیاب کریں گے اور ان کی سربراہی کو قبول کرتے ہوئے ان کے نظریات کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ تو وقت اور حالات ثابت کریں گے کہ عشرت العباد اپنے ان دعووں میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، کیا کراچی والے عشرت العباد کو
جو ہیں پذیرائی دیں گے، ان کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر قبول کریں گے. اور کیا عشرت العباد جو ہیں وہ اپنے مقاصد لے کر، نیک مقاصد لے کر جو پاکستان آ رہے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کرا سکیں گے. دیگر جیسے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی دعوے کیے تھے کہ ہم کراچی کے عوام کو امن، چین، شانتی، سکون دیں گے، روزگار دیں گے، کوٹا سسٹم کا خاتمہ کرائیں گے، کراچی کو صوبہ بنائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت العباد کس حد تک ان تمام چیزوں میں اور پاکستان کو اوپر بلندی کی سطح پر لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ، اور ہم بھی امید بہار رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھیں. اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظلم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.